ایک صحافی جس کی سیلری بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی بہت اچھی طریقے سے پتا ہے، آپ بڑا میڈیا سے قریب رہے ہیں، بڑے میڈیا فرینڈلی ہیں، تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا، کہاں سے وہ وکیل کرے گا؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ جرنلسٹ کو ہٹ کیا گیا ہے. نہیں، پریکٹیکلی تو سارا آپ نے ولنریبل کر دیا ہے. پھر جو بچے ہیں 14 15 16 سال کے بچے، وہ ان کو آپ نے ولنریبل کر دیا ہے. وہ کہاں سے وکیل کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ نے جس طرح سے 9 مئی اور 26 نومبر کے مقدموں میں آئی اوز نے کروڑوں روپے بنائے ہیں لوگوں کو بلیک میل کر کے، آپ نے ایک لا ہی بنا دیا ہے جس کا واحد مقصد بلیک میلنگ ہوگا. اور اب لوگوں کو جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوگی یہاں پہ، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا اپنے مخالف کے خلاف، اور پولیس والے پیسے بنائیں گے. بالکل. اچھا چودھری صاحب، یہ جو مذاکرات کا تمام تر عمل تھا، 4 اس کے دور ہوئے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مذاکرات میں جب یہ مذاکرات کا کوئی بھی دور قریب آتا تھا، دونوں طرف سے بیان بازی ہوتی تھی. اس طرف سے جو تھے وہ اگر ہم کہیں عمر ایوب بولتے تھے، صاحبزادہ حامد بولتے تھے، شیخ وقاص اکرم کی دھواں دھار تقریر سے سامنے آتی تھی، تو اس طرف سے آزما بخاری، عطا تارڑ، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ، ایک لمبی لسٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ عمل خراب کرنے میں زیادہ کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے نا، مذاکرات تو وہیں پہ ختم ہو گئے نا بے نظیر. اگر آپ مجھے بتائیں نا، نواز شریف کے بغیر کیا پی ایم ایل این کو فیصلہ کر سکتی ہے، یا زرداری کے بغیر پیپلز پارٹی کو فیصلہ کر سکتی ہے؟ اب یہ اگر ملاقات ہی نہیں کروا سک رہے خان صاحب سے مذاکراتی کمیٹی کی، تو مجھے آپ بتائیں مذاکرات کیا ہونے تھے؟ لہٰذا جو تمام یہ جس کے اوپر یہ، چونکہ پہلے ہی جب خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، اختیار سارا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، وہ چیز دوبارہ ثابت ہو گئی. اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ تو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تک نہیں کرا پائے، تو پھر باقی مذاکرات کیا ہونے تھے؟ باقی تو مذاق ہی ہے. لیکن چلے اگر نہیں بھی کرا پائے، جو باہر لیڈرشپ ہے اس کے اندر تو چودھری صاحب اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تھی نا. مطلب میں نے یہ دیکھا کہ مذاکرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی اس کے 3 دور ہوئے تھے اور چوتھا بھی باقی تھا. تو جو مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، صاحبزادہ حامد، ان کا بیان سامنے آ گیا کہ مذاکرات اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ختم ہو جائیں گے اور ہم پھر سڑکوں پہ دمادم مست قلندر کریں گے. تو اس طرح کی چیزوں نے بھی تو، حالانکہ گورنمنٹ تو کہتی رہی. دیکھیں آپ تو ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ سردار ایاز صادق کا جو ایک رول ہے وہ بڑے ہومیوپیتھک سے ان کی پرسنالٹی ہے. تو وہ تو بار بار کہتے رہے کہ، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ مذاکرات کے لیے کھلے ہوئے. وزیر اعظم بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جب چاہے وہ مذاکراتی عمل میں آ کر بیٹھ سکتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات میں آ کر بیٹھ جائے تو کچھ یہ توڑ دو مار دو اس کی سیاست سے ہٹ کر ذرا سیاسی استحکام بھی ملک میں آ جائے گا؟ یہ ایک بڑی غیر حقیقی قسم کی بات ہے. عمران خان کے بغیر مجھے بتائیں جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ کیا فیصلہ کر سکتی، بات ہی کیا کر سکتی ہے؟ نہ ان کا قد ہے، نہ ان کی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کیریئر ہے. وہ عمران خان سے بات پوچھے بغیر، بات کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتے. اور شہباز شریف صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مذاکرات کی آفر کی تو اس وقت جو ہے وہ بشرا بی بی کو اریسٹ ہو گئی. دوسری دفعہ انہوں نے مذاکرات کی آفر کی تو جو کمیٹی گئی ہوئی تھی ملنے وہاں پہ جیل میں، ان کو واپس بھیج دیا گیا. تو اگر وزیر اعظم کی بات کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات جو ہے سپرنٹینڈنٹ جیل اس کو نہیں سننے کو تیار، چیئرمین سینٹ نے اجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر کیا ہوا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیے نا یہ بھی مذاکرات کیا ہو؟ آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں جن کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے؟ سو وہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے نا. یہ تو ایسے باتیں کرنے والی. چودھری صاحب آپ بھی جاتے رہتے ہیں نا، بتاتے تو ہوں گے نا. مطلب بیرسٹر گوہر ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ جا کر جب ملتے ہیں تو بتاتے تو ہوں گے نا کہ یہ مذاکرات اب اس موڑ پہ کھڑے ہوئے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور جو اس کمیٹی میں شامل تھے، وہ 101 ایک گھنٹے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے میٹنگ کرتے رہے. تو وہ یہ بتاتے تو ہوں گے نا کہ اب یہ ہو رہا ہے یا اس مذاکرات اس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن وہ بات چیت ان کی جو ہوئی ہے وہ بگنگ میں ہوئی ہے نا. اوپن میٹنگ تو ان کی ہوئی ہی نہیں ہے جس میں وہ بات کر سکیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور جب اوپن میٹنگ نہیں ہو رہی، ان سے بات نہیں ہو رہی، تو وہ کیا اس کے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ اچھا، اب آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کسی طرح آ جائے گی، جنید اکبر آ گئے، حالانکہ انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے
ابھی ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا، میں بار بار ان کا میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب کے اور اب جو 8 فروری کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اب کے اور یہ والے احتجاج میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے اور اب ہم کسی ادارے کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی بات کہی کہ جس طرح اس حکومت نے ہمارے بچوں کو رلایا، اگر میں نے جب ہم اقتدار میں آئے اور میں نے ان کے بچوں کو نہ رلایا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ اپنے طور پہ ایک بڑی ہارڈ لائن ہے۔ دیکھیے، اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں نا تو حکومت کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب کو رابطہ کرے اور ان کے ذریعے عمران خان سے جو ہے وہ آگے بات بڑھائی جائے، کیونکہ حکومت میں اور اس وقت پی ٹی آئی میں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں اور اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ کوئی بھی بات چیت جو ہے وہ براہ راست ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل بھی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری نظر میں اگر بات چیت ہونی ہے تو اس کا بہتر یہی ہوگا کہ وہ مولانا فضل الرحمان یا اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس میں آگے بڑھیں اور بات کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان کی اور اچکزئی صاحب کی، تو ابھی اسد کیسٹ کے گھر ہی پرسوں ایک محفل سجی تھی جس میں گرینڈ الائنس کی بات کی جا رہی تھی، اور اس میں شاید خاقان عباسی بھی شامل تھے، مصطفیٰ نواز کھوکر بھی تھے، اور سب سے امپورٹنٹ جو تھے وہ مولانا فضل الرحمان، جن کی بات ہمیں کرنی ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پیج پر آ پائیں گے اور کوئی ایسا گرینڈ الائنس بن پائے گا جو حکومت کو ٹف ٹائم دے؟ دیکھیے، اس وقت ہر جو سیریس پولیٹیشین ہے نا وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس چیز کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی ایک بڑے سنجیدہ پولیٹیشین ہے، ایک سنجیدہ شخصیت ہے، اور ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ پاکستان اس وقت آئین کے مطابق نہیں چل رہا، اور جو بڑے مدعے ہیں جس سے 8 فروری کا الیکشن ہے یا خیبر پختونخوا میں آپریشن ہے یا افغانستان سے تعلقات ہیں، ان کے اوپر مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کی لائن جو ہے وہ بالکل ایک ہے۔ تو اس لیے میرے نظر میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے، اور اس لیے مولانا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پرنسپلز کے اوپر یہ الائنس جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، لیکن ایک چودھری صاحب یہاں ایک بات تھوڑی سی یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی تو جتنے چکر حکومت نے تو لگائے وہ تو ان کا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ہم پی ٹی آئی کے سائڈ سے دیکھیں تو جتنے چکر پی ٹی آئی نے لگائے مولانا صاحب کے گھر پر، صبح جانے، رات کو 3 بجے جانے، مطلب ہم تو اس کو گننا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا تھا کہ کتنے لوگ گئے ہیں پی ٹی آئی کی۔ لیکن پھر مولانا صاحب یقین دہانی تو کراتے رہے، مگر پھر مولانا صاحب نے آ کر گورنمنٹ کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ تو مولانا صاحب پہ کیسے اعتبار کر پائے گی پی ٹی آئی؟ یہ مولانا کو این جی او نہیں چلا رہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے چکر لگائے انہوں نے مولانا کو فارمولا کیا دیا، ان کا اپنا گلا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو پیکج کا جو ہمارا ڈرافٹ تھا وہ تو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ بنا کے مجھے دیا تھا اور پھر وہ بعد میں پیچھے چلے گئے۔ تو یہ مولانا کی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ سٹینڈ ہے۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں لوگ نہیں ہیں جو قریب سے ان کو جانتے ہیں، وہ ان کو نہیں اتنا قریب سے جانتے، تو ایک تھوڑا سا پرابلم فرق تو ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی اہمیت ہے وہ بالکل موجود ہے، اور اگر پی ٹی آئی اور جے یو اکٹھے ہو کے ڈی چوک میں آتے ہیں تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی، سسٹینیبل نہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ حامد، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر کے تو خیر ایک قریبی تعلقات ہیں مولانا صاحب سے، اور دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، یہ بات تو سب کو ہی پتا ہے کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے مذاکرات نہیں کیے۔ یہ مولانا صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم کے میٹر پہ اپنے پیج پر اپنی لائن پہ لانے پہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ایک دوسرے کے مزاج سے واقف نہیں تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مولانا کا ماننا یہی ہے، مولانا یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں جو مذاکرات میں جو ابتدا کی گئی تھی پھر آخر میں کنکلوژنز نہیں وہ ہوئے۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 8 فروری کو پھر پی ٹی آئی نے ایک کال دے دی ہے
اور یہ کال کہا ہے کہ بس اب یہ احتجاج جیسا ہوگا ویسا احتجاج پہلے کبھی نہیں ہوگا. اور پھر بات آ جاتی ہے بار بار جنید اکبر کی کہ ظاہر ہے ان کو ابھی ابھی کے پی کے کی صدارت ملی ہے, ان کے لیے جو ثوابی میں جلسہ ہے وہ ایک بہت اہم ٹاسک ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر وہی اسی احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آل دو اگر ہم اس کو بڑے کراس فیکٹر میں دیکھیں, بڑا دل کر کے اگر سننے کی کوشش کریں پی ٹی آئی والے بھی, کہ اس احتجاجی سیاست نے الزام در الزام کی سیاست نے پی ٹی آئی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. نہیں, الزام والی تو بات ہی نہیں ہے. جب تک پبلک پریشر نہیں ہوگا اور انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوگا, اس حکومت سے تو کچھ نہیں ملنے والا. اور آپ نے پریشر بنانا ہے اور کرنا ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ پریشر جو ہے وہ ہو, اور اس کو بنانے کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے. اتحاد جو بنا رہے ہیں یہ بھی اسی ایفرٹ کا ہی, تاکہ سیٹ کے اوپر ایک نظر آئے, یہی امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک اتحاد اور بھی بن رہا ہے. جیسے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا چیف جسٹس آف پاکستان بننے سے, اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک تنازع کھڑا ہوا ہے کہ 3 ججز جو ہے وہ باہر سے لا کر تعینات کر دیے گئے, اور اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو غالباً ایک جو لانگ مارچ ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا. تو یہ جو اپنی مرضی کے ججز لگانا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو آپ تو اتنے سینئر قانون دان ہیں کہ اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی اپیلیں آئی ہوئی ہیں خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ میں, اور بہت اہم سیاسی جو ہیں وہ کیسز آتے ہیں. تو عدلیہ کو حکومت پوری طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے. دیکھیے, ایک 1937 میں امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ جو فرینکلن روزویلٹ تھے, انہوں نے اسی طرح سے ایک کوشش کی کہ امریکی سپریم کورٹ کو اپنے جو مزاج کے ججز ہیں ان سے بھر دیا جائے, اور اس سے کورٹ پیکنگ کی اصطلاح جو ہے وہ وجود میں آئی. اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے, اور اپنے جو ذاتی لوگ ہیں ان کو جج بنایا جا رہا ہے, کمپرومائز لوگوں کو جج بنایا جا رہا ہے. آپ نے سن ہی لیا ہے کہ کتنے اعتراضات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بھی ججز آئے ہیں ان کی ذات کے اوپر, اور یوں لگ رہا ہے کہ آنیسٹ ہونا جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے کسی شخص کے لیے ٹو بیکم اے جج. اور اسی لیے اس وقت جو ایک سچویشن ہے, آج خان صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ نیلسن منڈیلا سے لے کے خالدہ ضیاء تک کتنے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں نے چھوڑے ہیں. تو یہ تو پولیٹیکل کیسز ہیں, ان کا پولیٹیکل انجام ہی ہونا ہے. لیکن جو اس معاملے میں جو جس طریقے سے جو حشر کر دیا گیا ہے جوڈیشری کا, اس کا بہت نقصان پہنچے گا پاکستان کے اداروں کو, اور جوڈیشری بحیثیت ادارہ. اور دوسری جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان بھی لسانی بنیادوں کے اوپر, ایتھنک بنیادوں کے اوپر اپوائنٹمنٹس کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں. یہ تو لاسٹ نیل ان دی کافن آف فیڈریشن ہوگی. آپ کبھی بھی جوڈیشری کے اندر اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ لسانیت کی بنا پہ تھوڑی ہوتی کہ یہ سندھی اسپیکنگ نہیں آیا جائے تو آپ نے ایک سندھی اسپیکنگ اٹھا دیا, آپ نے ایک بلوچی اٹھا دیا. اس طرح تھوڑی آپ جوڈیشری میں تو کیپیبل لوگوں کو ہونا چاہیے, پیپل جن کا ایک جو ہے وہ ایک انبلیمشڈ ریکارڈ ہو, جن کی عزت احترام ہو. آپ ان کو جج لگاتے ہیں, یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ زبان یہ بولتا ہے تو اس لیے اس کو ہم لگا دیں. دس از آئی تھنک چیف جسٹس پاکستان بھی اور یہ حکومت بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے عدلیہ کے ادارے کو بھی اور فیڈریشن کو بھی. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جو ایک 6 ججز کا خط آیا تھا کہ ادارے ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں, ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے گئے, ایون کہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہمارے بیڈ روم تک میں کیمرے لگائے گئے, کچھ شپ پکڑی گئی ہیں, کچھ خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ پکڑی گئی ہیں, تو یہ اس کا, اور پھر ایک خط لکھا گیا تھا سپریم کورٹ کو, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ری ایکشن ہے؟ بالکل اس کا ری ایکشن ہے, اور جو جج کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئی ہیں. اور یہ صرف ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر اب نہیں ہے, جو اینٹی ٹیررزم کے ججز کے ساتھ جو ہوا ان کا لیٹر ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم میں اپنے ججز کو بچا نہیں سکی. اب تو ججوں کی کنپٹی پہ بندوقیں رکھ کے فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک بہت ہی
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आपने जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट से लेके और ट्रायल कोर्ट तक आप जो है आपने इदारा ही खत्म कर दिया और अब लोग देख ही नहीं रहे इदारे को, जुडिशरी को किसी रिलीफ के लिए। अच्छा, पहले भी जो है वो ये जो बाहर से 3 जजेस लाए गए उनकी तैनाती पे खत लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, फिर उसके बाद अभी देखा कि एक और दरखास्त लिख दी गई, लेकिन एक इम्प्रेशन ये आ रहा है और ओवरऑल ये एक तासुर ये पाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई इसको, और वही हुआ, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए। हालांकि सदर पाकिस्तान से भी बार बार अपील की गई कि वो इस चीज को देखें, रिव्यू करें, मगर उस पर दस्तखत कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हुकूमत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए ना, इन तब्दीलियों के बाद तो सुप्रीम कोर्ट तो बहसीत इदारा, एक चीफ जस्टिस साहब ने तो करना ही है, वो तो खुद बेनिफिशरी हैं 26वीं यानी तरमीम के। इखलाकी तौर के ऊपर कोई जवाज तो नहीं था उनके लिए कि वो तीसरे नंबर से आ जाए और पहले दोनों जजेस को सुपरसीड कर दें। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब का हक था और 3 साल के बाद इनकी बारी आ जानी थी, लेकिन उन्होंने इस लालच में कि मेरी 3 साल पहले बारी आ जाए, बस अनफॉर्चुनेटली अब क्या किया जाए, जो लोग हैं वो आ जाते हैं और उनके लिए ऑफिस ही सब कुछ होते हैं, इज्जत शायद इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। और अब वो तो एक बायस है, वो 26वीं यानी तरमीम के जरिए आए हुए चीफ जस्टिस से आप क्या तवक्को करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने एक बयान दिया था कुछ अरसे कबल और उन्होंने कहा था बानी पीटीआई को अपने ही लोगों से खतरा है, और अगले दिन मैंने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप मीडिया से बात कर रहे थे और आपने इस बात को सेकंड किया था और आपने ये कहा था कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि जो बानी पीटीआई को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो कौन से लोग हैं जो पीटीआई को जो बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जाहिर है बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पीटीआई की सियासत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली ये कहा था कि एक हुकूमती सेनेटर जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो समझते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है तो ये तो फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और इमरान खान की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। और बिल्कुल उनको जो है आप जो सिक्योर जगह के ऊपर जो है वो शिफ्ट करें, तो ये तो फिर उनकी जिम्मेदारी है कि उनको करें। जहाँ तक पीटीआई के अंदर का ताल्लुक है, मैं इनकॉम्पिटेंस मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। इनकॉम्पिटेंस इज सर्टेनली एन इशू। बाकी जाहिर है जितना वो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, उसमें खतरे वाली इशू नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतना तफसीलन मादी से लेकर और हाल तक की बात हमसे की। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।